بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فیل، اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھتے ہیں۔ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یمن کا ایک گورنر تھا جس کا نام تھا ابرہ۔ نجاشی بادشاہ نے اس کو گورنر بنایا ہوا تھا اور اس نے صنعاء کے اندر ایک گرجا بنایا اور لوگوں کو اس کے اندر عبادت کے لیے بلاتا تھا، اور جو خانہ کعبہ شریف کی طرف آنے کی بھی کوشش کرتا ان کو بھی یہ کہتا کہ وہاں پر ہی طواف کیا جائے اور اسی کے اندر جو ہے بعد میں عبادت کی جائے۔ قریش کے ایک شخص نے جب یہ بات سنی تو اس نے غصے کے اندر آ کر اس کے گرجا کے اندر جا کر پاخانہ کر دیا اور اس کو دیواروں کے ساتھ لگا دیا۔ یہ بات جب ابرہ بادشاہ کو پتہ چلی تو وہ انتہائی غصے کے اندر آیا اور اس نے ایک ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا جن کی تعداد 13 تھی، اور خانہ کعبہ شریف جو ہے اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے وہ مکہ کی سرزمین میں آیا۔ جب وہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو کہنے لگا کہ میں آپ سے مقابلہ کرتا ہوں اور خانہ کعبہ شریف کو گرانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب جو ہے وہ فرمانے لگے اپنے جو لوگ تھے کہ تم پہاڑوں پر چڑھ جاؤ، اور یہ غار جس کا ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہ بادشاہ کے لشکر جو ہے اس کے ہاتھی جو ہیں، جب وہ خانہ کعبہ کی طرف ابرہ بادشاہ ان کو چلانے کی کوشش کرتا، اس کی فوج ان کو چلانے کی کوشش کرتی، تو وہ انتہائی جو ہے شکست اس کو ہوتی کہ وہ اس کے ہاتھی جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف کی طرف چل کر نہیں آتے تھے، بلکہ وہ دوسری طرف جو ہے وہ بیٹھ ہی جاتے۔ جب ان کو اٹھایا جاتا اور ان کو خانہ کعبہ شریف کی طرف چلایا جاتا تو وہ ہاتھی جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھ جاتے اور خانہ کعبہ شریف کی طرف نہیں چلتے تھے۔ تو اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کو باطل نہیں کر دیا، کہ کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے فیل والوں کے ساتھ کیا کیا۔ یہاں پر یہ واقعہ جو ہے اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 40 سال پہلے کا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کیا آپ نے نہ دیکھا۔ تو اب اس میں مطابقت کیا ہے؟ مطابقت یہ ہے، موافقت یہ ہے کہ یہ واقعہ اتنا مشہور تھا کہ تمام عرب والے اس واقعے کو جانتے تھے۔ تو علم تارا کیفا، تو تارا جو ہے یہ تعلم کے معنی میں ہے کہ کیا آپ نے نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، ان کا مکر، ان کا غرور، ان کا تکبر اور ان کی طاقت جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے چھوٹے چھوٹے پرندے جو ہے وہ بھیجے ٹولیوں کی صورت میں، فوج در فوج اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ ابابیل جو ہے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے۔ یہ پرندے جو ہے وہ سمندر کی طرف سے آئے تھے اور ہر پرندے کے پاس 3 جو ہے وہ کینکریاں تھیں، ترمیہم بحجارت من سجیل، جو انہیں مٹی اور پتھر کی کینکریاں مار رہے تھے۔ سجیل کا معنی ہوتا ہے جو ہے وہ رجسٹر کو ویسے کہا جاتا ہے، لیکن بحجارہ یہ پتھر کو کہا جاتا ہے۔ تو اب اس سے مراد جو ہے وہ پتھر اور مٹی کی کینکریاں جو ہے وہ مراد ہیں۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، سو انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اب دیکھیں کہ اس آیہ مبارکہ اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الم تارا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا، یہ نہ کہا کہ ارباب فیل، کہ ہاتھیوں کے مالکوں کے ساتھ کیا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی چیز کی طرف مضاف ہو
اصحاب جب کسی چیز کی طرف مضاف ہوں تو وہ مضاف الیہ کی جنس سے ہوتا ہے، اور اس میں یہ اشارہ ہے ابرا اور اس کا لشکر ہاتھیوں کی جنس سے تھا، یعنی جس طرح ہاتھی حیوان اور بے عقل ہوتا ہے اسی طرح ابرا اور اس کا لشکر بھی حیوانوں کی طرح بے عقل تھا، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر کو گرانے کے لیے نہ آتا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک طرح کی تذلیل اور مذمت بیان کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح جو ہے ہاتھیوں کے اندر عقل نہیں ہے، جانوروں کے اندر عقل نہیں ہے، تو ان کے اندر بھی عقل نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو جو ہے اس طرح گرانے کے لیے جو ہے وہ آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہ جانا کہ آپ کے رب نے فیل والوں کے ساتھ کیا کیا، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اور کیا اس نے ان کے مکر کو باطل نہیں کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ابابیل جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، اور وہ پرندے کیا کرتے تھے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ ان کے اوپر جو مٹی اور پتھر کے کنکر تھے وہ ان کے اوپر مارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جس شخص کے کسی جانب وہ کنکر لگتا تو اس کی مقابل جانب سے نکل جاتا، اگر سر پر لگتا تو اس کی مقعد سے نکل جاتا۔ یہ امام قتادہ فرماتے ہیں سفید رنگ کے پرندے تھے جو سمندر کی طرف سے آئے تھے، ہر پرندے کے ساتھ 3 پتھر ہوتے تھے، 2 پتھر اس کے پنجوں میں ہوتے اور 1 پتھر اس کی چونچ میں تھا، جس کو بھی وہ کنکر لگتا اس کے جسم کے آر پار ہو جاتا۔ اور فجعلہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کعصف مأکول، تو عصف جو ہے یہ کھیت کے جو پتے ہوتے ہیں، بھوسا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جب جانور اس کو چرتے ہیں، کھاتے ہیں، جگالی کرتے ہیں تو وہ ریزہ ریزہ پتے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، چارہ جسے ہم کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنکریاں لگنے کے بعد ان کے اجسام بالکل ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اس کے اندر ان کی ذلت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور یہ بھی بیان کیا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مقدس چیزیں خانہ کعبہ شریف جو ہے اس کی خود اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کہ اے پیارے حبیب اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، لوگوں سے بچائے گا۔ ایسا میں یعصمک کا معنی ہوتا ہے باڑ لگانا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد جو ہے وہ حفاظت کی باڑ لگا دی ہے۔ اب دنیا کا اگر کوئی شخص بھی حضور علیہ السلام کی شان کے اندر بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے تو وہ گویا کہ اپنا ہی منہ جو ہے وہ کالا کرتا ہے۔ یہ وہ حبیب ہیں جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔